پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان حجاج کی حفاظت فرمائے، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ خادم حرمین شریفین کو جزائے خیر سے نوازے، خادم حرمین شریفین کے رفقاء کو اپنی رحمتوں میں رکھے، بلاد حرمین کے ذمہ داران اپنے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے اللہ کے ان مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان آنے والے مہمانوں کو بھی جزائے خیر دے اور ان کو برکت سے نوازے، ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس حج کو ہر اہل ایمان کے لیے حج مبرور بنائے کہ یہاں سے لوٹیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایسے لوٹیں گناہوں سے پاک ہو کر گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ اے اہل ایمان، یہ عبادت بڑی عظیم ہے، آپ بہت عظمت والے مقام پہ اکٹھے ہیں۔ اللہ کے لیے یہاں سے کچھ لے کے جائیے، دین کی بنیادوں کو سمجھ کے جائیے۔ اللہ نے آپ کو اپنے پیاروں میں شامل فرمایا، ان لوگوں میں شامل فرمایا جو لبیک اللہم لبیک یہ ترانہ گاتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کو سمجھیے، عقیدہ توحید کو حالات اور واقعات سے بھی جانیے۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر مدینہ ہے۔ اس مکہ اور مدینہ کو دیکھیے، یہاں پر آپ کو بڑے عظیم لوگوں کی عظمت والی قبریں ملیں گی، مبارک قبریں ملیں گی، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی شامل ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی شامل ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی قبریں بھی شامل ہیں۔ ان کو دیکھیے کہ کیا یہاں پر ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہو رہا ہے، کسی اور قبر کا طواف، کسی اور قبر پہ رکوع، کسی قبر پہ سجدے، کسی قبر پہ میلے، کسی قبر پہ چادریں، کسی قبر پہ قوالیاں۔ کیا یہ منظر آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ یہ وہ پیاری سرزمین ہے جہاں وحی کا نزول ہوا، یہ وہ پیاری سرزمین ہے جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ اور اگر آپ کو یہاں قبر پرستی نظر نہیں آ رہی تو اللہ کی قسم یہی حقیقی دین ہے۔ اس دین اسلام میں سجدے صرف اللہ کے لیے ہے۔ اے بیت اللہ کا طواف کرنے والے حاجی، مکہ اور مدینہ کو جا کے دیکھیے، بلکہ پورے سعودی عرب میں آپ کو موقع ملے آپ جائیں، کسی قبر پہ طواف آپ کو نظر نہیں آئے گا، کسی قبر پہ رکوع آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ قبروں کی پوجا کا یہ بد عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہندوازم سے لیا ہوا عقیدہ ہے۔ اس پیاری سرزمین پہ جو توحید کا منظر آپ کو نظر آیا ہے، اس کو اپنے دلوں میں اتار لیجئے، اور پھر اپنے علاقوں میں جب لوٹیں تو اسی عقیدہ توحید کے ساتھ چمٹ کے رہیں، اسی عقیدہ توحید کے ساتھ زندگی گزاریں کہ سجدے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جب یہ عقیدہ توحید آپ کا درست ہوگا تو آپ کا حج بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور اگر عقیدہ توحید میں خلل ہوا تو یاد کر لیجئے، اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنا پیسہ لگانے کے باوجود آپ کی یہ عبادت رائے گاہ جائے گی، بیکار جائے گی، کیونکہ مالک کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ، اس شرک کے جرم کو تو اللہ نے کبھی معاف کرنا ہی نہیں۔ آپ نے یہاں بیت اللہ میں آ کر رب کی توحید کو پہچاننا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے پیارے عقیدے کو جاننا ہے، اور اس کو اپنے دلوں میں اتارنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا منہج بنانا ہے۔ اے حجاج کرام، یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ اللہ کی توحید کو سمجھ کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو سمجھ کر پھر زندگی اس میں گزاریے۔
پھر نماز پڑھیں تو محمدی، روزہ رکھیں تو محمدی، حج کریں تو محمدی، ایک ایک عمل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہبر و رہنما سمجھیں، آئیڈیل سمجھیں، قدوہ سمجھیں، نمونہ سمجھیں، تو آپ کا یہ آنا بڑا مبارکباد کا مستحق ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اگر آپ نے یہاں سے اس سیدھے راستے کو اختیار کر لیا، اس منہج توحید کو اپنا لیا، تو سمجھ لیں آپ بہت بڑی دولت لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیت اللہ کا طواف کر کے، رب کے گھر کا حج کر کے عقیدہ توحید کو نہ سمجھ سکے اور غیروں کی ڈھیریوں پہ بھی گرتے رہے، تو پھر یاد کرنا شرک کی موجودگی میں نہ حج قابل قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت قابل قبول ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے اس حج کو حج مبرور بنائے، آپ کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور آپ کو اپنی حفاظت میں آپ کے اپنے گھروں تک لوٹائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اس کے لہو کے پیاسے تھے، دامن میں پناہ ہے